ہمیں obviously اس کو ابھی بہت امپروو کر رہا ہے. وی آر ورکنگ آن دس تھنگ, اور انشاءاللہ آنے والے مہینوں لائبلٹیز. بہت شوق تھا عمران خان صاحب کو ہر جلسے میں, ہر ملک میں جا کے پاکستان کو بدنام کرنے کا, کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیٹ ٹریپ میں ہے, پاکستان جو ہے وہ کرپشن کی زد میں ہے. تو ساتھ یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان انویسٹ کرے. میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں سعودی عربیہ کی ان کی وزٹ ہو, ان کی یو اے کی ہو, ان کی اپنا امریکہ کی ہو, ان کی دوسرے ممالک کی ہو, یہ ان کا ایک ریٹورک تھا. اور ساتھ قوم کے ساتھ وعدہ کر کے آئے تھے کہ مجھے آپ الیکٹ کریں, میں آمدنی کو تو ڈبل بڑھاؤں گا, 4,000 سے 8,000 ارب ایک سال میں لے کے جاؤں گا. یہ تو 5 سال میں انہوں نے کیا کیا, اور 10,000 ارب قرضوں میں کمی کروں. دس واز دی پلیج ٹو دی نیشن اینڈ ٹو دی ووٹرز. اس کے نمبرز آپ کے سامنے ہیں. ہم نے قریباً 25 بلین پہ پبلک ڈیٹ چھوڑا, 24,953 بلین ٹو بی پرسائز, 25 ٹریلین پہ, اور انہوں نے 44,000 بلین سے اوپر چھوڑا, یعنی 19,000 ارب کا اس میں پلس اضافہ ہے. یہ نمبر جو ہیں یہ مائنڈ باگلنگ ہیں کہ 10,000 ارب کم کرنے آئے تھے اور 19,000 ارب, ریئل میننگ کہ 29,000 ارب کا ڈنٹ ڈال دیا نا پاکستان کو. وعدہ تو کیا تھا کہ ہم تو 25 کو 15 کریں گے, اور کر دیا 44.38. یہ نمبرز کانٹ بی ڈسپیوٹیڈ. ان کے اپنے زمانے میں جو نمبر ریلیز ہے یہ سارے نمبر وہی ہیں, میں کوئی نیا نمبر کوائن نہیں کر رہا. اسی طرح پبلک ڈیٹ کے ساتھ ان کو شوق تھا لائبلٹیز کو ایڈ کرنے کا. یہ آپ دیکھیں, یہ کبھی 25,000 کا فگر نہیں دیتے تھے, یہ آفیشیل فگر ہے. یہ دوسرے جو لائبلٹیز ہیں جو کہ اسٹیٹ نے نہیں پے کرنی, منسٹری آف فائنانس نے نہیں پے کرنی, وہ لائبلٹیز ہیں کہ جن کے پے کرنے ہیں, ادارے ہوں, پرائیویٹ ہوں, پبلک سیکٹر ہو, وہ پیسے دیں گے تو ان کی ری پیمنٹ ہوں گی, بیکاز دیٹ واز ہائر نمبر. پاکستان کو بدنام کرنا تھا. یہ ہر جگہ میں جا کے 30,000 ارب کی بات کرتے تھے کہ 30,000 ارب چھوڑ کے جی یہ جو ہے 10 سال جنہوں نے حکومت کی ہے, وہ 30,000 جو ہے راؤنڈڈ آف 29,879, وہ 30,000 اس کو بلین گن لیں, وہ یہ 53,544 بلین پہ چھوڑ کے گئے ہیں نمبر. یہ اور ورس ہے. آج وہ سوچیں گے, یہ سوچنا چاہیے کہ کاش میں پبلک ڈٹ کے نمبر دیتا, ایک تو دنیا میں بدنام نہ کرتا, دوسرا اس کا جو انکریز ہے وہ 19,000 بلین ہے, لائبلٹی کا انکریز ہے وہ 23,500 بلین ہے. تو دس از a sad story in terms of debt to GDP, which obviously is more relevant and equal relevant, کیونکہ پرسنٹیج جو جی ڈی پی دنیا دیکھتی ہے وہ ہم نے 63.8 سے ٹیک اوور کیا تھا, 63.7 پہ چھوڑا. ٹھیک ہے, ہم نے امپروو نہیں کر سکے, اور ہمارا لا کہتا ہے 60% ہونا چاہیے, وہ ہمارا اپنا بنایا لا ہے, کوئی دنیا کی کوئی صحیفہ ہے آسمانی نہیں ہے. اور امریکہ کا اپنا 110% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے, کووڈ کے بعد یو کے کا 101% ہے, جاپان کا 257 ہے. وہاں کا کوئی پولیٹیشین جا کے اپوزیشن کا یا ایون اسٹیڈی بینچ کا کہیں جا کے یہ نہیں جا کے اپنے ملک کو بدنام کرتا جی ہم جو ہے ڈیٹ ٹریپ میں آ گئے ہیں, مارے گئے ہیں, ہم ڈیفالٹ کرنے والے ہیں. یہ صرف انفارچونیٹلی اس پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کو ہی یہ اب کریڈٹ کہیں گے یا کیا کہیں گے, اپنا مریم اورنگزیب صاحبہ کو اچھا لفظ دے دیں گی, تو یہ ان کا وتیرہ ہے. تو یہ اس کو جو کم کرنے آئے تھے 10,000 بلین, جو کہ ہم نے 60% پہ نیچے چلے جانا تھا, اس کو 73.5% پہ چھوڑ کے گئے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو. تو یہ بھی ایک آپ کے سامنے حقیقت ہے جو میرا خیال تھا کہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اگلی آپ روز ڈسکس بھی کرتے ہیں, لکھتے بھی ہیں, از دی ایشو آف سرکولر ڈیٹ ان دس کنٹری. ایک ہمارا بجلی کا سرکولر ڈیٹ ہوتا تھا, ایک ہمارا گیس کا ہے. پہلے بجلی کی بات کر لیتے ہیں. 503 بلین تھا جب پی ایم ایل این نے الیکشن جیتا جون 2013 میں, 03 مئی میں الیکشن جیتا, اور جون میں 5 جون 2013 کو میاں نواز شریف نے 03 7 جون کو کیبنٹ نے لی. جب ہماری حکومت پی ایم ایل این نے چھوڑا تو یہ فگر 1148 بلین تھا. یہ قریباً آپ کہہ لیں کہ 645 بلین کی انکریز ہے 5 سالوں میں, اور وہ ایوریج آپ خود نکال لیں کہ اٹس آلموسٹ کوئی 130 بلین پر اینم. آگے دیکھیں وہ 1148 ہم سے ٹیک اوور کرتے ہیں, 2,467 بلین پہ چھوڑا. آج ابھی ایز آف ناؤ از اباؤٹ 2,600 بلین کراس کر چکا ہے. تو یہ جو کلیم ہے ان کا کہ ہمارے
جو انکریز تھی میں نے جیسے کہا 645 بلین 5 سال میں تھی, انہوں نے 1319 بلین اس میں 42 مہینے میں انکریز کر کے اس ڈیٹ کو یہ چھوڑ کے گئے ہیں. اگلی سلائیڈ بیٹا. یہ گیس کی ایشو بھی انہوں نے کافی وہ ہو گئی ہے ہائپ, اور اس کی سپیڈ اس سے بھی زیادہ ہے. یہ اس وقت مس مینجمنٹ اور جو بھی انپروپریٹ رسپانس ہے اس کی وجہ سے انہوں نے کافی اس کو بیلون کر کے چھوڑا ہے, قریباً ڈبل سے زیادہ کر کے 1.5 ٹریلین روپیز پہ چھوڑا ہے اس کو بھی. اور ورچولی اس سیکٹر کو انہوں نے کافی نقصان آئی ووڈ سے پہنچا چکے ہیں اپنی مس مینجمنٹ کی وجہ سے. ہماری گورنمنٹ اس وقت ایکٹیولی اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ اسٹاک کو ہم کیسے کم کریں, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ود ان میٹر آف ویکس, ناٹ ٹو لانگ, ہم اس وقت جو اسٹاک ہے 1.6 ٹریلین کا ہے, وی آر ہوپنگ ٹو ریڈیوس اٹ ٹو انڈر 1000, مے بی اراؤنڈ 900 plus billion from 1.6 trillion. So this will be a huge. How we do it, when we do it, we'll share with you. It will be a very transparent way of doing it, and inshallah you would see that. Ji. Obviously, as I said, کہ we are passing through a little bit difficult phase. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو انہوں نے جو وعدے کیے تھے اپنا sovereign commitments under جو agreement تھا with IMF, اس کو آپ کو یاد ہوگا جب ووٹ آف نو ٹرسٹ موو ہوا, نو کانفیڈنس, تو آپ کو یاد ہے کہ نہ صرف اس پہ عمل نہیں کیا بلکہ اس کو انہوں نے باقاعدہ ریڈیوس کیا 10 روپے اپنا پیٹرول ڈیزل اور 5 روپے بجلی. اینڈ جو کوائن کی گئی ٹرم ان کے جو بڑے بڑے تھے کہ لینڈ مائنز ہم نے بچھا دی ہیں, یہ ووٹ آف جو ہے نو کانفیڈنس ہمارے خلاف تو یہ جیت جائیں گے, لیکن واقعی لینڈ مائنز کا اس سے بڑا کوئی لفظ ہونا چاہیے. یہ بالکل جو ہے بلو کرنے کا پلان تھا پاکستان کو, یہ تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے. سو آبویسلی دا پرائز ہیز ٹو بی پیڈ بائی دی پولیٹیکل انکمرس. وہ ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ نے بے پناہ پہلے 6 مہینے میں یہی کام ہوتا رہا. جب تک آپ نے آئی ایم ایف کی پوری کنڈیشنلٹیز اور جو پاس تھرو تھا نہیں کیا, وہ واپس نہیں آئے, اور اس کے بعد آپ کو وہ اپنا 7th 8th ریویو مکمل ہوا. The country was brought back from the brink of default through import management, restructure of IMF program, and reduction in the current account deficit. This is how our government in first 6 months focused, and ملک کو ڈیفالٹ سے بھی بچایا اور اپنی sovereign commitments بھی پوری کی, اور 7th 8th ریویو بھی مکمل کیا. Going forward, friendly countries have announced support. بلومبرگ میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساتھی بڑے اپڈیٹ رہتے ہیں, ہماری بات ہوئی ہے اور پازیٹیو انڈیکیشنز ہیں. پرائم منسٹر نے سعودی عربیہ کا بھی دورہ کیا تھا, چائنا کا بھی دورہ کیا تھا, میں بھی ان کے ساتھ ان وزٹس میں گیا تھا. دے آر ویری کوآپریٹیو, دے ول انشاءاللہ سپورٹ پاکستان. اور ایک جو کنٹری ہے اس کے فائنانس منسٹر نے بلومبرگ کو کچھ عرصہ پہلے انٹرویو بھی دیا تھا کہ ہاں ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور فائنینشیل اسسٹنس دیں گے. جو ہم نے بہت زیادہ جو ڈیبیٹ ہوتا رہا ہے وہ ایل سیز جو رکی ہوئی تھی اس کے حوالے سے فیو ورڈز. تقریباً 33,000 کے قریب ایل سی جو ہے وہ اسٹاک میں رک چکی تھی, یعنی اتنا زیادہ بلٹ اپ ہو چکا تھا. ہم نے اس کو کلیئر کرنے کے لیے ہم نے کافی ایفرٹس کی, اور مجھے یاد ہے کہ امریکہ جانے سے پہلے 15 اکتوبر کو 12-13 اکتوبر کو ہم نے اس کو $50,000 تک تمام کا کے اسٹاک کلیئر کر دیں. دیٹ ریڈیوس دی نمبر آف پینڈنگ ایل سیز to 4,400 رفلی. اور اس کے بعد یہ 3,600 اس وقت کا سٹاک اس ڈیٹ کا تھا. قریباً 8,000 ہم نے جو پے کیا, اس کے بعد 4,400 کلیئر ہوئے, 3,600 کیسز رہ گئے پرانے جو رکے ہوئے تھے. پھر ہم جب واپس آئے اور ہم نے دیکھا تھوڑی فسکل سپیس ہے, تو ہم نے پھر 100,000 تک یہ ساری ایل سیز کو کلیئر کیا, اور اس سے ہماری قریباً مزید جو نمبر ہے وہ آدھے کے قریب رہ گیا, کوئی 1,800 کے قریب تھا. ریسنٹلی کچھ شکایات میڈیا میں آئیں کہ جی اپنا جو فارماسوٹیکل خاص کر لائف سیونگ اس کی امپورٹ میں پرابلم آ رہی ہے ان کی ایل سیز میں. کچھ ایکسپورٹرز کی شکایات تھیں کہ جی ان کی جو امپورٹڈ کمپوننٹ چاہیے ہوتے ایکسپورٹ کے لیے وہ ان کی ایل سیز نہیں ہو رہی,
تو گورنمنٹ نے اسٹیٹ بینک سے بات کی اور اسٹیٹ بینک نے آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ویک آف دسمبر میں ایک سرکولر ایشو کر چکے ہیں جس میں فوڈ از دا ٹاپ پرائرٹی, petroleum product is second priority to clear, and third priority is actually imports for exports industry. اور وہ I'm sure آپ سب کے پاس سرکولر ہوگا, نہیں ہے تو میرے آفس سے ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. اور ساتھ بینکوں کو یہ کہا ہے کہ اس پرائرٹی کو آپ فالو کریں, اور آپ کو اب اسٹیٹ بینک سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. بینک جی میڈیسنس اور فوڈ, دیٹ از فرسٹ پرائرٹی, پیٹرولیم پروڈکٹس ٹو, اینڈ تیسری جو پرائرٹی ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ امپورٹس کمپوننٹس وچ آر یوز فار ایکسپورٹ, یا ان کی کوئی چھوٹے موٹے اسپیئر پارٹس طرح کی چیزیں, تو کافی اس میں بہتری آ چکی ہے انشاءاللہ. جو ہی فارکس ریزروز کی فردر بیف اپ ہوں گے تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکے اٹ شوڈ بی بزنس ایز یوزول, نہ کسی کو کہنا پڑے نہ کسی کو لکھنا پڑے, تو اٹ شوڈ جی آگے چلے یار. پی ٹی ایم گورنمنٹ از میکنگ آل پاسبل ایفرٹس ٹو اسٹیبلائز دی اکانومی. میں نے جیسے عرض کیا ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ان پہلے 5 مہینے میں 57% کم کیا ہے. انشاءاللہ دس ٹرینڈ ول کنٹینیو, وی ول مانیٹر. ایفرٹس آر بینگ میڈ ٹو منیمائز فسکل deficit despite the difficulties posed by one of the worst floods ever faced by Pakistan nation. کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ 89 بلین تو ہم نے صرف 70 بلین کیش اور تقریباً 19 بلین تو این ڈی اے میں وہ ہم نے خرچ کیے ہیں. The country has been meeting all its external. This is very important. یہ ڈیفالٹ کا جو ایک گردان پڑی جا رہی ہے نا پچھلے 4-5 مہینے سے, خدا کے لیے اس کو بند کریں. یو آر کازنگ ہارم ٹو پاکستان اکنامک انٹرسٹ. میں ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا. پاکستان جب $414 ملین تھے 6 نومبر 1998 کو, ورڈز پابندیاں تھیں پاکستان کی, ہم نے اس کو ڈیفالٹ نہیں کیا. تو کون سے ڈیفالٹ کی بات کر رہے ہیں؟ وی آر ایکچولی فلی پوزیشن. آج تک آپ مجھے بتائیں کہ ایک آپ کو یہ پتہ چلا فرانٹ ٹرانزیکشن گلوبل جو ہماری کمٹمنٹ نے پوری نہیں کی. پھر تھا جی یہ بانڈ پے نہیں ہوں گے, یہ پے ہو ہی نہیں سکتے, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. یہ 2 سال موریٹوریم مانگیں گے اپنا اس کی میچورٹی ڈیٹ میں. کدھر ہے وہ سارے کلیمز؟ بھرے ہوئے اخبار, بھرے ہوا میڈیا, بھرے ہوئے ٹاک شوز. وی پیڈ اٹ آن ٹائم الحمدللہ, اینڈ وی شوڈ ہیو پیڈ آن ٹائم. آئی تھنک ایز اے ساورن ڈگنیفائڈ کنٹری اٹ از اے ڈیوٹی ٹو میک شیور کہ ہماری اپنی جو پاکستان کی عزت اور احترام ہے اس کو ہم پروٹیکٹ کریں ایون ایٹ اینی کاسٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تک ہم نے مینیج کی ہیں چیزیں, اور انشاءاللہ آگے بھی مینیج ہوں گی. دیر از نتھنگ ٹو وری. پی ایم ایل الائز ہیو لاسٹ پولیٹیکل کیپٹل. میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ بہت ہیوی پرائز پے کی ہے. بہت لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے حکومت لینے کی, چند ہفتے اور ہوتے اس نے اپنے بوجھ سے گر جاتا. یہ بات صحیح ہے. لنڈن میں تھا, میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ لائنیں لگی ہوئی تھیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی, سینئر لوگوں کی. ہمیں ٹکٹ دیں, ہمیں بتائیں کہ اگلا الیکشن ہم آپ کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں. اس وقت یہ حالت تھی. یہ ہم نے ایک پالیسی ڈیسیژن لیا, لیکن کیوں لیا؟ اٹ از لائک دیر واز اے کمپیریزن کہ آپ نے ریاست کو بچانا یا سیاست کو بچانا. سو میاں نواز شریف اینڈ پرائم منسٹر شہباز شریف اینڈ جو پی ڈی ایم کے لیڈرز ہیں, انہوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی بات نہیں, سیاسی نقصان ہم برداشت کر لیں, ریاست کو بچا لیں, اس کو ہم ڈیفالٹ سے بچا لیں, اس کو سری لنکا بننے سے بچا لیں. الحمدللہ وہ بچ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اسی کے ڈویڈنڈ اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے, انعام دیں گے, اور یہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل بھی بڑی جلدی انشاءاللہ ریکور ہوگا اور ریسٹور ہوگا. ہو رہا ہے انشاءاللہ. نیڈ ٹو بی میں آخری پوائنٹ ہے اس پہ کہ جو کنسولیڈیشن آف اکانومی ہے, کنٹرول آف انفلیشن ہے, یہ ہمارا پرائر ایجنڈا ہے کہ ہم کسی طریقے سے, بٹ دیر نو شارٹ کٹس. یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ میجک وینڈ کرے تو ایک دم سے مہنگائی بھی چلی جائے, انٹرسٹ ریٹ بھی 5% پہ آ جائے. وی ہیو ٹو امپروو. اینڈ لیٹ می ریمائنڈ یو 2013-14 پاکستان کدھر تھا 2013 میں الیکشن جیتا تھا. الیکشن لڑنے سے پہلے دی پریڈکشن واز کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کرے گا نو میٹر کون سی پولیٹیکل پارٹی جیت کے آتی. اور ہم ڈکلیئر کیا ہوئے تھے, میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری 2013 جنوری فیبروری, اور پریڈکشن 6 سے 7 مہینے میں ڈیفالٹ. یہ تھا سب. کیوں کہ ایک پیسہ نیا نہیں آ رہا تھا. since you were macroeconomic unstable country declared, no IBRD, IFC, World Bank, Asian Development Bank, IMF, nobody will give you a penny. تو جب پتہ نہیں آنا, لائبلٹیز نون ہوتی ہے, تو یو کین کیلکولیٹ کہ کس وقت یہ ڈیفالٹ کرے گا. انہوں نے کہا تھا 6 سے 7 مہینے. لیٹ می ٹیل یو ٹوڈے, وی اسٹارٹیڈ آف اسٹیٹ بینک 6 بلین 5 بلین کمرشل بینک. We reached within 6 months, 6.5 months at 2.6 billion with State Bank. اور وہ اس وجہ سے کہ ہمیں پہلے دن پتا تھا کہ 6 بلین کے ساتھ 4.6 بلین کی
payments करनी है, liabilities pay करनी है. So once we changed our course, we engaged within 1 month IMF. We gave a very reasonable budget जिससे वो हमारी डायरेक्शन ठीक हो. और आप देखिए कि पहले साल के बाद हमारी डायरेक्शन चेंज हो गई. हम बॉन्ड बेचने गए, उसके बाद तो 500 मिलियन ऑफर किया, हमें 7 बिलियन ऑफर हुआ, 14 टाइम्स, वन ऑफ द हाईएस्ट सब्सक्राइब्ड सॉवरेन पेपर. आज क्या, आज अब जा नहीं सकते उधर. तो ये हमारी अल्लाह करेंगे इंशाल्लाह. मेरी तो बड़ी फेथ है और ईमान है कि इंशाल्लाह वील लाइक वी केम आउट विद इन अ ईयर लास्ट टाइम, इंशाल्लाह विल कम आउट ऑफ दिस सिनेरियो वेरी सून. जी आगे चले. ये आपको पता है कि आई एम श्योर बिफोर यू आस्क एनी क्वेश्चन, तीनों जो रेटिंग्स हैं एजेंसीज, उन्होंने पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया है. क्या ये सिर्फ इस हुकूमत की वजह से किया? वो तो कई 6-6 महीने काम करते हैं. एंड दिस इज a consequence of what Imran Khan साहब has delivered to this country in 42 months and his economic team. IMF की रिपोर्ट क्या कहती है? मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्यूमेंट आपके सामने मैं डिस्प्ले कर रहा हूं. वर्डिंग सितंबर 22 में जब IMF ने 7th-8th रिव्यू किया, उसने रिपोर्ट में क्या लिखा? A difficult external environment combined with the pro-cyclical domestic policies fueled domestic demand to unsustainable level. The resultant economic overheating led to large fiscal and external deficits in fiscal year 2022. हम ये 30 जून 2022 की बात कर रहे हैं. और contributed to rising inflation and eroded, फॉरेक्स का लफ्ज मैंने ऐड किया ब्रैकेट में, eroded reserve buffers. मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए वर्ड ऐड किया, बाकी मैं सारा कोट कर रहा हूं कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है आफ्टर 7th-8th रिव्यू ऑफ द IMF. जी आगे चलें. किधर था पाकिस्तान 2013-18 में? As I said, most difficult, declared macroeconomic unstable country early 2013. Moody's ने क्या कहा? पाकिस्तान आउटलुक फ्रॉम नेगेटिव टू स्टेबल. स्टैंडर्ड पुअर क्या कह रही थी उस वक्त? पाकिस्तान आउटलुक फ्रॉम नेगेटिव स्टेबल टू पॉजिटिव. इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, जिसने बिजनेस बंद किया होता, रिज्यूम्ड फाइनेंसिंग फॉर पाकिस्तान आफ्टर इंप्रूवमेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. अकॉर्डिंग टू नेल्सन रिपोर्ट, पाकिस्तान हैड द हाईएस्ट बिजनेस कॉन्फिडेंस सिंस 2008. ये 2014 में बात हो रही है. फोर्ब्स क्या कह रहा था? पाकिस्तान इकोनॉमिक टर्न अराउंड इन इट्स रिपोर्ट ए ग्लोबल टर्न अराउंड स्टोरी. Pakistan economic turnaround was acknowledged in research report published by Morgan Stanley on 30th June 2015, titled Rise a Matter of Time. और जेटो ने क्या किया कि सेकंड चॉइसेस प्लेस फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे ग्लोबल अदारे कह रहे. आगे चलेंगे. दिस इज वेयर आई विल कंक्लूड. आई वुड से कि हमें अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए एज ए नेशन. ये मुल्क 2016 में एज ए कॉन्सिक्वेंस 13-14-15 की एफर्ट्स, 2016 में ये 24वीं इकोनॉमी रिकॉग्नाइज हो गया. और प्रोजेक्शन क्या हुई? वी विल बी पार्ट ऑफ G20, द प्रीमियर क्लब ऑफ द वर्ल्ड. वी विल बी पार्ट ऑफ G20 बाय 2030. हमें चाहिए तो ये था एज ए नेशन, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टुगेदर, दे शुड होल्ड हैंड करके इस टाइम लाइन को रिड्यूस करते, 2030 को लाते 2026 पे, 2027 पे. इट वॉज डूएबल. द स्पीड विच पाकिस्तान वॉज इंप्रूविंग इज डूएबल. जो तबाही की है पिछले 4 साल में, जो बेड़ा गर्क की है इस मुल्क का, वेयर वी आर रेटेड नाउ 2021 में वी आर प्रोजेक्टेड एज 41st इकोनॉमी. एक्चुअल है ये, प्रोजेक्शन नहीं है. एंड वी आर डिक्लेयर्ड 47th इकोनॉमी फ्रॉम 24th. almost half the damage. You are from 24th you are going 47th in 2022. मैं समझता हूं कि दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न. इट शुड बी लुक्ड इनटू. खान साहब हर वक्त ये कहते हैं कि मैंने यहां छोड़ा और ये यहां ले आए हैं. ये क्यों नहीं कहते कि मैंने लिया क्या था? द रियल क्वेश्चन शुड बी, ही शुड एक्सप्लेन टू द नेशन कि मुझे ये मिला था, मैं इसको यहां लेके गया. मैंने अभी आपको वो सब दिखाया. हमें क्या मिला? हमने कहां स्टार्ट किया, हमने कहां छोड़ा, और अब ये कहां है? ये सिर्फ शुरू होता है कि मैंने कहां छोड़ा और अब किधर है. नो, दिस इज रॉन्ग. You tell first, give the account to the nation कि आपको मिला क्या था, आपने कितनी तबाही की है. और पाकिस्तान को 24वीं दुनिया की इकोनॉमी जो 2016 में तो ला के 47 पे खड़ा करके अब पाकिस्तान को छोड़ के गए. इज द बिगेस्ट क्रिमिनल क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. एनी गवर्नमेंट वुड डन. Yahya Khan was known as the worst governance government. This is even worse than Yahya Khan government. So with these words I think I have taken a lot of time. Any questions? मरियम बेटा आप जरा करें जरा.
ڈاکٹر صاحب یہ جو کل وائٹ پیپر کیا ہے اس میں ان کا کلیم یہ تھا کہ ہم نے جو فگرز یہ ہیں جو ڈیٹا دیا ہے وہ گورنمنٹ کوارٹرز سے لیا گیا ہے. آپ یہ کائنڈلی بتانا پسند کریں گے کہ یہ جو انہوں نے فگرز دیے ہیں جو ان کا ڈیٹا تھا وہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا تھا؟ اور ان کا ایک اور دوسرا جو کلیم تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے سے نہیں بچ سکتا، جبکہ آپ کا کلیم یہ ہے کہ پاکستان کو آپ ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے. آپ کے پاس وہ کون سا نسخہ کیمیا ہے جس کی بدولت، جس کی بنیاد پر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے؟ شکریہ. جی صالح ظفر صاحب، بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ نمبر جو ہیں وہ میرے نہیں ہیں. ان کو کہیں کہ ثبوت دیں کہ آپ نے نمبرز کہاں سے لیے. مجھے میرے جتنے نمبرز ہیں میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. آپ بائی دی وے جن ساتھیوں کو ہم نے اس کی ہارڈ کاپیز تو نہیں بنائی اکانومی ڈرائیو میں، ہم اس کی آپ کو سافٹ کاپی تھرو واٹس ایپ جس کو چاہیے وہ ڈی جی میڈیا سے رابطہ کریں، ان کو وہ واٹس ایپ پہ یہ سافٹ کاپی بھیج دیں گے جو آپ نے دیکھی ہے. بھیج دیا جی. تو آپ کا ایک گروپ بھی ہے اس پہ آپ کو شیئر کر لیے. جو آپ یہ نمبرز صالح ظفر صاحب، یو ول ڈو اے سروس ٹو دس کنٹری. جو ان کے نمبرز ہیں ہمارے نمبرز آپ آڈٹ کریں اور گورنمنٹ کے خود دیکھیں. آپ ایک مشکل نہیں ہے، یہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، رانا صاحب ہیں، کئی ساتھی ہیں یہاں. آپ ایک دن آدھا دن لگا کے نکال لیں. کوئی نمبر میں نے ایسا نہیں لیا جو کہ کنٹروورسی کا سبب بنے. میں نے سارے نمبر آفیشیل لیے ہیں. دوسرا جو آپ نے ڈیٹ ڈیفالٹ کی بات کی ہے، دیکھیں رانا صاحب، اللہ کے فضل سے اٹس اے میٹر آف اکنامک مینجمنٹ. اور ہم نے ابھی تک ایک بھی، لیٹ می ٹیل یو، 2-3 ہفتے پہلے ایک ہفتہ ایسا تھا، پاکستان میڈ پرابلی دی بگیسٹ گلوبل ری پیمنٹ ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں ان 1 ویک. آپ کو پتا ہے 2.25 بلین. تو میرا مطلب کہ پاکستان ہے انشاءاللہ آگے پھر ٹھیک ہوگا. لیکن اگر خود ہی آپ اپنے ملک کو بدنام کریں گے، اچھا اس کا نقصان ہوا ہے پاکستان میں. کامن بندہ جس کو نہیں پتا اکنامکس، آپ تو سب ماشاءاللہ سمجھتے ہیں، وہ جینوئنلی فیل کرنے شروع ہو گئے پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. عام لوگ جو ہے وہ ڈالر خرید رہے ہیں، وہ سونا خرید رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ہوگا. لوگ پوچھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. نا، دس از ناٹ اے سروس ٹو دی کنٹری. اس کا جو کراس بارڈر ایفیکٹ ہوا ہے کہ جو گلوبل ادارے، ان کو تو نہیں پتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. دے ہیو اسٹارٹیڈ آلسو ریزنگ کوئریز. تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے. اور اگر یہ ملک اللہ کے فضل سے 414 ملین کے ساتھ ڈیفالٹ نہیں کیا تھا پوسٹ ڈیٹونیشن دا فرسٹ سینکشنز آن پاکستان ان آرڈر ٹو ٹیچ اس اے لیسن وائی ڈڈ وی گو نیوکلیئر، تو اللہ کے فضل سے اب تو بہت کمفرٹیبل ہیں ہم. اور ہماری پروجیکشنز ہیں، وی ول ایز اے سیڈ وی ول ڈیلیور یو انشاءاللہ 30th June much better forex position which even you can think of. We are working on that. It will be a combination of things and we are doing the day and night work on that inshallah. اس کے اوپر تھوڑی سی بھی کنفیوژن ہے. نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں اکانومی ڈسکس ہوئی ہے اور پہلے دن ایجنڈا ہی وہی تھا، لیکن جو وہاں سے ہینڈ آؤٹ آفیشیل آیا ہے اس میں وہ تھوڑا سا وہ ویگ ہے. وہ لانگ ٹرم پلان کی تو بات کر رہا ہے، پروڈکٹیوٹی، ایگریکلچر، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ. امیجیٹ جو ایک سوال آپ نے وہاں پہ ریز کیا تھا کہ جو اگر آئی ایم ایف میں جانا تو آپ کو کیا کرنا ہے، اس کا کیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے فیصلہ کیا، ہمارے سامنے راستہ کیا. اور سیکنڈلی جو آپ فرما رہے ہیں 30 جون 2023 بیکاز آف دا کمبینیشن آف ویریس تھنگس، آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت انپریسیڈنٹڈ آپ کے ریزروز ہوں گے. آپ نے بھی unprecedented اس سینس میں نہیں رہنا صاحب. I mean as in comparison. In comparison. Please, let's be clear. آپ نے بھی 2 دفعہ بات کی، چائنا سے آپ کی مسلسل بات ہو رہی ہے، سعودی عرب سے ہو رہی ہے. سعودی عرب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی فائنانس منسٹری کو تھوڑی سی ویگ تھی، وہ ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں تھی کہ ہم نے پہلے بھی مدد کی اور آئندہ بھی کریں گے. کوئی ابھی تک ہمارے پاس چین اور سعودی عربیہ سے کنکریٹ کمٹمنٹس ہیں کہ جب ہم کہیں، بیکاز آپ کو بھی پتا ہے کہ 2 دن بعد پھر ایک پیمنٹ آ رہی ہے، پھر اگلے مہینے آ رہی ہے، تو ڈو یو ہیو کنکریٹ کمٹمنٹ کہ جہاں پہ ہم کہیں نو وی آر کمفرٹیبل؟ دیکھیں ظاہر ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا وہ ذمہ داری سے بتایا کہ اگر ہم چائنا اور سعودیہ گئے تھے، اور انشاءاللہ میں بڑا پر امید ہوں کہ ان میٹر آف ڈیز ناٹ ویکس سعودیہ ول بیف اپ دیئر ڈپازٹ انشاءاللہ. جہاں تک چائنا کا تعلق ہے، ان کا ہسٹوریکلی نظام ایسا ہے کہ آپ ایک دفعہ واپس کرتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، اور پھر وہ آپ کو نئے سرے سے وہی فیسلٹی دیتے ہیں. یہ بھی میں عرض کر دوں، دیکھیں یہ کوئی ان یوزول چیز نہیں ہے. مجھے کوئی یہاں سے شخصیت بیٹھی جو اتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ علم والے ہیں، بتا دیں کہ کون سا ملک ہے امریکہ سمیت اور یورپ سمیت جو اپنا ایکسٹرنل ڈیٹ ان ریئل ٹرمز ریڈیوس کرتا ہے ان اینی فزیکل ایئر اپنے میں.
یہ جو شروع ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے جب کلوز کرتے ہیں اپنا سال. نمبر 1 ہاؤ, کیا ان کی لائبلٹیز ڈیو نہیں ہوتی؟ دے ڈونٹ میک fuss and the negative campaign whatever our politicians do. Number 2, they borrow new money to pay old, or they get rollover or renew the facility. We will also following the same principle. We have always been following. یہ کوئی اس سال کا جو میکسیمم پروجیکٹڈ تھا, I'm sure آپ بہت دوستوں کو پتہ ہے, دیٹ واز 20-21 بلین کی ایکسٹرنل لائبلٹیز تھی, اور قریباً 10 بلین پروجیکٹ اب تو کم ہوگا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. تو یہ کوئی اتنا اس کو ہوا بنا کے دکھایا جا رہا تھا کہ جی 31-32 بلین کیسے ارینج ہوگا. بھئی ہم نے 2016-17 میں اللہ کے فضل سے 35 بلین ریز کیا تھا. آپ نمبر اپنے چیک کر لیں ایکسٹرنل ریسورسز. لیکن ایک فنڈامنٹل ڈفرنس تھا. اس وقت پاکستان کے انڈیکیٹرز were ویری گڈ. پاکستان میں کوئی کم از کم یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ جی یہ ڈیفالٹ ہونے لگا. یہ پاکستان واز ڈوئنگ فائن. اور پروجیکشن میں نے بھی آپ کو دکھا دی ہیں کہ جی آ رہا تھا جی ہم تو دنیا کی پریمیم کلب میں چند سالوں کو جوائن کر لیں گے. ہم اپنا آلریڈی 24ویں اکانومی میں پہنچ چکے ہیں دنیا کی. 4 صرف ہماری نوچز رہ گئی ہیں داخل ہونے میں. تو یہ اس وقت سینٹیمنٹس اور تھے. اسی وجہ سے جب ہم $500 ملین آفر کرتے تھے تو ہمیں انپریسیڈنٹڈ 14 ٹائم, مجھے یاد ہے کہ میں سپرنگ میٹنگ میں ورلڈ بینک IMF کا روڈ شو ختم کر کے مجھے تقریباً ہر جو ملا اس نے مبارکباد دی پاکستان کو کہ جی آپ نے 14 ٹائمز یور ایشو ہیز بین اوور سبسکرائب. ہم نے اس میں سے صرف مجھے یاد ہے 202 بلین لیا تھا. وی ور آفرڈ 7 بلین اگینسٹ آور آسکنگ 500 ملین. تو بات یہ جی کہ جہاں تک چائنا ہے وہ رول اوور وہ پروسیس ہو رہا ہے. ہم نے جو 2.25 میں 1.2 بلین آپ کو پتا ہے جو ہم نے پے کیا ہے, وہ انشاءاللہ once the facility is renewed and we will receive back, it will go straight our reserve. What we get from Saudi inshallah will go to beef up our reserves. اور اس کے علاوہ بھی ہم اپنی دوسری ٹرانزیکشنز پہ کام کر رہے ہیں. ہم پرائیویٹائزیشن پہ بھی اپنی توجہ دے رہے ہیں, ہم اپنی جو ہے ڈس انویسٹمنٹ پہ بھی توجہ دے رہے ہیں تاکہ, اور ہم نے بلیڈنگ جو ہو رہی ہے ہماری وہ بھی, بٹ دس از سم تھنگ کہ آپ اوور نائٹ نہیں کر سکتے. اور ایک جو نیگیٹو ماحول بنا دیا ہے وہ ویئنگ اے لاٹ آن دی اوور آل اچیومنٹ. ٹائم کی بات کر رہا ہوں, ہو تو جائے گا. تو جو آپ نے NSE میں کہا, ایوری باڈی واز سیٹسفائڈ, there was nothing to worry, and they were also confident کہ انشاءاللہ ہم سارے مل کے ایز اے ٹیم پاکستان کو جس بھور میں ریپیٹ کر رہا ہوں, this is not the outcome of 8 months performance of PDM government. This is the outcome of 42 months mismanagement, governance, and now I can safely add the huge corruption highest in the history of Pakistan. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بھرا ہوا ہے. میں اس ٹاپک پہ جاؤں گا تو اتنا سیشن اور لگے گا. آئی تھنک وہ ہمارے دوسرے لوگ ہیں جو وہ آپ کو تفصیل دیتے رہتے ہیں. I mean یہاں تو بلینز کے تحائف لے کے تو کوڑیاں جمع کروائی گئی ہیں جی. جی ہاں. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ اس کا سارا کیا دھرا ہے. دیکھیں جب آپ when you sow a seed, اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں. جو وہ لینڈ مائنز بچھانے کے علاوہ جو تباہی کر گئی اکانومی, اس کا آج ہم بھگت رہے ہیں. جی پورا پلان بتایا, لیکن اس میں آپ نے جو IMF کا 9th ریویو ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے اور کیا پوزیشن ہے, وہ کب تک اس میں ہے یا اس سے آپ ہٹنے جا رہے ہیں؟ سیکنڈ یہ ہے کہ پرائس کی ایک مانیٹرنگ کمیٹی ایک آپ کی ہوتی تھی, اور آپ کو پتہ ہے اس وقت سب سے بڑا ایشو نا 2-3 چیزوں پہ ہے, ایک ویٹ پہ ہے, آٹے پہ, اور ایک پیاز پہ, اور کچھ باقی چیزیں بھی ہیں. لیکن لاسٹ 4 سے 5 ماہ میں میرے خیال میں ایک بھی میٹنگ نہیں ہوئی پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کی, تو نیشنل پرائس مانیٹر. تو اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی لوگوں کو بتا دیں. اور آپ نے پرائیویٹائزیشن پروگرام کی بات کی, سر کب تک یہ 400-450 پبلک اینٹیٹی اپنی پاکٹ میں لے کر آپ پھریں گے, اور ان کا ٹریلینز آف روپیز آپ ہر سال دیتے ہیں, کب ان سے جان چھڑانے جا رہے ہیں؟ جی ایک ایگزیکٹو الاؤنس کا بتا دیں. آپ کے مفتاح صاحب نے ایک تفریق سی پیدا کر دی تھی, آج بھی لوگ ہڑتال کر کے کھڑے ہیں باہر, ان کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا. میں عرض کرتا ہوں جی, آپ نے 3 in 1 سوال کر لیے, تینوں کو جواب دیتا ہوں جی. ایک تو یہ ہے کہ جی نیشنل جو پرائسنگ مانیٹرنگ کمیٹی ہے وہ انشاءاللہ ریگولرلی میٹنگ میرے بھائی حسن اقبال صاحب وہ کرتے بھی ہیں, لیکن کریں گے بھی. وہ فائنینس سے نکل چکی ہے پچھلے ٹینیور میں یا اسی میں, مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن اٹس ناٹ اچھا وہ ادھر ہے پلاننگ میں, تو یہ کریں گے انشاءاللہ. بائی دی وے دیٹ یوز ٹو ڈو اے لاٹ آف پرو ایکٹیو مانیٹرنگ, اور اس کا اثر ہوتا تھا. مجھے یاد ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد کی قیمت میں فرق ہوتا تھا, ہم اے سی کی جان نکال دیتے.
and we used to have monthly meeting. میری request ہے جی تسی بہت ماشاءاللہ کر رہے ہیں اور کریں گے. اس میں دیکھیں جو سر بہت بڑا ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمیں پاکستان میں پرائسنگ میں 52% آف پاکستان وچ از انڈر پنجاب, وہاں پہ دیر از نو مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول اوور پرائسز. ہم نے پنجاب حکومت کو ورک آؤٹ کر کے دیا کہ ہول سیل پرائس اور ریٹیل پرائس میں 40-50% فرق ہے, اس کو آپ کم کرائیں, لیکن دیر از نو انفورسمنٹ. ہمارے ہاتھ اس لیے بندھے ہوئے ہیں کہ پنجاب کے اندر اس وقت کوئی افیکٹو پرائس مانیٹرنگ نہیں ہے, اور یہ جتنی اس وقت کھاد کی شکایت آ رہی ہے, لوگوں کو کھاد نہیں مل رہی, آٹے کی دستیابی کی شکایات ہیں, یہ ڈسٹریبیوشن اور انفورسمنٹ کے ایشوز ہیں. تو دوسرا جو آپ نے پرائیویٹائزیشن کا فرمایا جی, وہ اس پہ آتا ہوں پھر میں, اس پہ بھی میں نے لکھا ہوں, میں نے جو پرائیویٹائزیشن آپ کہہ رہے ہیں اس پہ ہم اپنے جو لو ہینگنگ فروٹس ہیں, فار ایگزامپل ہمارے LNG پلانٹس ہیں اور ہمارے کچھ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کے شیئرز وغیرہ ہیں, تو اس کے لیے ہماری بات چیت چل رہی ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹس. انشاءاللہ اس سے جلدی آئے گا, انشاءاللہ اس سے جلدی آئے گا. IMF کا جو 9th ریویو تو فرینکلی تھنگس ور ان آرڈر, اور آبویسلی یو کانٹ ڈکٹیٹ. میری تو خواہش تھی کہ اکتوبر میں ہی آ جاتے وہ لوگ, اور جب ہم گئے تھے ہم نے کہا تھا اینڈ آف اکتوبر, ان کے اپنے تھے اپنے پلان, اور پھر وہ نومبر کی بات ہوئی, پھر انہوں نے آگے دسمبر آ گیا. تو 9th ریویو میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ہسٹوریکلی آپ سب کو پتہ ہے جب بھی کوارٹرلی ریویو ہوتا تھا, بائی دی وے دس گورنمنٹ از کمیٹیڈ, ادروائز اتنا بڑا پولیٹیکل لاس نہ کرتے IMF کی کنڈیشنز پوری کرتے کرتے اپنا جو انہوں نے کیا PDM گورنمنٹ نے. تو وی آر کمیٹیڈ, وی آر دی اونلی گورنمنٹ ان دی ہسٹری آف پاکستان. ڈکٹیٹر بھی بڑے بڑے آئے, وہ بھی اپنا پروگرام نہیں پورا کر سکے. دی اونلی پروگرام کمپلیٹڈ از میاں نواز شریف پرائم منسٹرشپ 2013-16, اور آپ کو یاد ہے دیٹس the only one and only. I would do my best inshallah with my team that we complete the second program also. تو اس کیونکہ یہ پھر کریڈیبلٹی ہسٹری آپ کی بنتی ہے, اور لوگ پھر آپ سے آپ کی کریڈیبلٹی میں بلیو کرتے ہیں. تو اس لیے 9th ریویو کے ساتھ نارملی جو آتے تھے کوارٹرلی ریویو, تو اس کرنٹ کوارٹر کو بھی دیکھتے تھے. جنرلی 4 سے 6 ہفتے میں آ جاتے تھے, پھر کرنٹ کوارٹر بھی جب وہ پچھلا تھے ہو گیا فائنلائز, وہ دیکھ لیا. لیکن ابھی انہوں نے, اینڈ آئی ڈونٹ بلیم دیم, کیونکہ جب ہم کریڈیبلٹی اپنی روڈ کریں گے, لکھ کے کچھ کریں گے, اور جاتے جاتے ہم وہ نہیں دیکھتے کون گیا, وہ پاکستان کہتے ہیں. پاکستان نے جو ریٹن کمٹمنٹ کی ہے, نہ صرف اس کو امپلیمنٹ کیا بلکہ ریورس کر دیا. یہ نہیں دیکھیں گے PTI یا PMLN. تو ہماری کریڈیبلٹی پہ بہت دھچکا لگا ہے ان حرکات کی وجہ سے. سو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انہوں نے ہم سے نہ صرف اس کرنٹ کوارٹر کا مانگا جو ابھی 31 دسمبر کو, کچھ چیزیں انہوں نے آگے کی بھی مانگی کہ جی ہم 2 اگلے ریویوز بھی بتا دیں, 11-12 بھی ہم نے وہ بھی دے دی. پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ کی یہ جو فلڈز کی وجہ سے جو آپ کی نیڈز ہیں $16.3 بلین کی, اس کا بتائیں کہ اس کو آپ نے کیسے پورے کرنا ہے, کتنے سال میں. آپ کو پتہ ہے کہ 9 تاریخ کو پرائم منسٹر شہباز شریف جا رہے ہیں, جو انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے اسی ٹاپک کے اوپر, تو ہم نے وہ بھی ان کو پرووائڈ کیا. تو ان کا رائٹ ہے جی, لینڈر کا رائٹ ہے. جیسے میں نے کہا کہ ہم نے اپنے ملک کو تو خود بدنام کیا نا, صبح شام ہر ٹاک شو, ہر بیان. ابھی مجھے جو شوشا ایک دیا ہے مریم بی بی نے, وہ کہ ابھی جو ریئیکشن آیا ہے آپ کے اور میرے دوستوں کا PTI کا, کہ اسحاق ڈار نمبروں کی ہیر پھیر سے نہیں نکلے. تو میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں آئینہ دکھائے تو برا مان گئے. بھئی میں تو آپ کو آفر کر رہا ہوں, آپ کو کہہ رہا ہوں, بی امپائر, سی دیئر نمبر, سی اور نمبر, ویریفائی, فنش, گو ٹو ویب سائٹ, ہر چیز مل جائے گی. تو جو ملک کو تباہ کر کے گئے ہیں پچھلے اتنے مہینوں میں, ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ ہمیں یہ ملا تھا ہم نے یہ چھوڑا. یہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ چھوڑا تو انہوں نے ادھر لے گئے. او بھائی پہلے اس کا تو حساب دو, یہ سارا اس کا کانسیکوینس ہے. جیسے میں بیج بویا تم نے, اور توائی جو ہے وہ اب یہ حکومت ہینڈل کر رہی ہے. جو آپ نے الاؤنس کا بات کی سلام اللہ صاحب, وہ فائنلائز ہو چکا ہے, سمری اپروو ہو گئی ہے. پرائم منسٹر سے میری پرسوں رات بات ہو گئی تھی, اب میرے آج فائل آ جائے گی, ہم کل اناؤنس کر دیں گے. وہ جو آپ نے کہا نا سلیکٹو, وہ نہیں ہے ٹھیک. میں سمجھتا ہوں کہ واقعی اس میں حقیقت تھی, اور ایکوٹی جسٹس ڈیمانڈیڈ کہ سب کو ملنا چاہیے جو سیکریٹریٹ میں ہے, جو فارن آفس میں ہے. تو ہم نے جو میں آپ کو شیئر کر لیتا ہوں, آلموسٹ آئی تھنک فائنل PM سے ایگری ہو چکا ہے, سمری ہماری جا چکی ہے. اب آج ہی آئے گی تو آج کر دیں گے. میں نے تو ان کو بھی کہا تھا کہ اپنے بندوں کو آپ بتا دیں کہ اب قلم چھوڑے ڈال کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کو 100% اکراس دی بورڈ کر رہے ہیں, سب کو 100% انشاءاللہ ملے گا. اور انشاءاللہ ایک سیکنڈ جی, سب انشاءاللہ اکراس دی بورڈ. تو یہ ہے جی اس کا
विद इन ए डे और टू अनाउंस हो जाएगा. सर आपसे सर सवाल ये है कि आपकी बातों से मुकम्मल इत्तेफाक है, लेकिन इशू ये है सर कि पाकिस्तान इस टाइम डॉलर लिक्विडिटी क्रंच का शिकार है. यानी आपके जो इनफ्लोज हैं वो सेकंड हाफ में आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं. एक तो सर ये बताएं कि वो किस हद तक जो है वो आपने अभी बताया, लेकिन कोई चूँकि आपने शाहजेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में एक टाइम फ्रेम दिया था सर, वो टाइम फ्रेम ख़त्म हो चुका है सर. तो अब कोई आप बताएंगे सर कि कब तक खासकर सऊदी अरब के और चाइना से, सऊदी अरब का खासकर कब तक आ जाएंगे? और दूसरा सर ये बताएं कि क्या IMF के साथ ये 9th और 10th रिव्यू को कंबाइन किया जा सकता है, चूँकि वो भी ड्यू हो चुका है. जी मेहताब साहब, एक तो जो बिल्कुल आप ये सही है जी, ये तो किसी से ढकी छुपी नहीं है. हम बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ, हमारी गवर्नमेंट जो है इंश्योर करती है कि नंबर्स को पब्लिक किया जाए, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स हैं. और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हम सेकंड हाफ में इनफ्लोज बहुत इम्प्रूव्ड, हमारा प्रोजेक्शन भी है, प्लान भी है, उस पर हम काम भी कर रहे हैं. जो आपका स्पेसिफिक सवाल था, मैं बिल्कुल मैं तवक्को कर रहा था कि हमें 15 दिन के अंदर, जैसे मैं प्रोग्राम हुआ था, विच मीन सम टाइम इन दिसंबर, वो पैसे मेरा ख्याल था कि आ जाने चाहिए, लेकिन उसमें कुछ ताख़ीर हुई है. लेकिन उसकी कोई ख़ास वजह नहीं. और भी ऑब्वियसली हम किसी को ये टाइम लाइन के साथ तो बाउंड नहीं कर सकते. मैं समझता हूँ कि उसी के नतीजे में उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हम मज़ीद, हमने कोऑपरेट किया, मज़ीद भी फाइनेंशियली असिस्ट करेंगे. ये उनका इंटरव्यू उसी रेफरेंस से था. आई पर्सनली फील कि इंशाअल्लाह इन नेक्स्ट विद इन दिस मंथ, much earlier than end of the month, inshallah we'll get this support, inshallah. 9th and 10th रिव्यू, आखिरी मेहताब हैदर साहब का 9th and 10th रिव्यू, मुझे अब ये लगता है कि इट हैज़ टू बी कंबाइंड, क्योंकि 31 दिसंबर गुजर गया है. अब अभी 9वां आगे करें, फिर जाएं, फिर आएँ, मेरा ख्याल है. बट ऑब्वियसली इट इज़ अप टू देम. आइडियली अगर 9th कर लें तो बहुत ही आसान है, वो तो हमारी हर चीज़ इन ऑर्डर है. 10th मिलाएंगे तो ऑब्वियसली वी आर रेडी फॉर दैट, वट एवर इट इज़. डॉक्टर साहब, आपने एक दो तीन चीज़ें कही हैं, जिनमें एक तो डॉलर का जो ओपन मार्केट में और बैंक रेट में जो डिफरेंस है, जब वो आप उसको ब्रिज करेंगे तो उस वक्त महंगाई का क्या होगा? क्योंकि इस वक्त 2020 रुपये का 15 किलो का आटे का थैला मिल रहा है. आम आदमी का तो सवाल ये है, आम आदमी आपके उन नंबर्स पे जाएगा तो वो तो एक डिफरेंट चीज़ आप इकनॉमिकली कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी बड़ा बुरा हो रहा है. एहसन इकबाल साहब ने कहा है जी कि हम पंजाब की वजह से नहीं कर सकते, इस्लामाबाद में भी आपकी कीमतें जो है एडमिनिस्ट्रेट नहीं हो रही. जी देखें, आप महंगाई से तो कोई नहीं है जी, दो राय नहीं है. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि प्रोक्योरमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट भी पास्को के ज़रिए करती है, फिर जो है हमारे सूबे भी करते हैं. दोनों करीबन पंजाब तो काफ़ी करता है प्रोक्योरमेंट, और फिर सिंध भी करता है. इसके साथ साथ जो सपोर्ट प्राइस है वो भी ऑलमोस्ट हर सूबा करीबन होनी तो यूनिफॉर्म ही चाहिए वैसे, लेकिन वो भी सपोर्ट प्राइस भी होती है. तो ये महंगाई से तो बिल्कुल इत्तेफाक है कि बहुत ही पेनफुल है. और मैं समझता हूँ कि ये एक वाहिद वजह है कि जिसकी वजह से हमने कोशिश की है कि कम से कम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में हम कीमत ना बढ़ाएं. आपने देखा है कि कम वट में हमने 3 महीने में, अभी अगले 15 दिन डाले तो 3.5 महीने में एक दफ़ा भी कीमत जो है नहीं बढ़ी किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल एंड लाइट डीजल ऑयल जो ट्यूबवेल के लिए मेनली इस्तेमाल होता है, और उसमें हमने कमी की है जो हम कर सकते हैं. 3 दफ़ा डिडक्शन की गई हैं 3.5 महीने में, और उन 3 रिडक्शन को अगर कंबाइन किया जाए तो करीबन 19 रुपये पेट्रोल में, 20 रुपये डीजल में, और करीबन 29 रुपये केरोसिन ऑयल में, और 30 रुपये लाइट डीजल ऑयल में. ये हमारी रिडक्शन है, और एक दफ़ा भी इंक्रीज़ नहीं की गई. तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन जो इन्फ्लेशन है उसके लिए हमें काफ़ी हार्ड स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लेने पड़ेंगे. लेट्स से कि अगर किसी चीज़ की वजह से कीमत 5 रुपये बढ़नी होती थी तो वो 20 रुपये बढ़ा देते, कुछ को पूछने वाली नहीं है. तो ये जो है ना जी, रेट जो है उसको इन्फोर्स हो रहा है जब से गवर्नमेंट आई है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में चौधरी आसिम इकबाल साहब ने भी आपको कहा है कि इंशाल्लाह ये नेशनल मॉनिटरिंग कमेटी को बहुत एक्टिवली इस्तेमाल करेंगे. आपकी इजाज़त से देखिए, ये आपके ज़रिए
میں کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو درخواست بھی کروں گا کہ قوم کو یہ بتائیں اس مہنگائی کی 4 وجوہات ہیں. پہلی بنیادی وجہ اس کی انفلیشن کی وہ میسو ڈیویلیویشن ہے جو پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی, اور آپ سب کو معلوم ہے کہ مہنگائی کا جن جو ہے پی ٹی آئی کے دور میں بوتل سے باہر نکلا. دوسری وجہ مہنگائی کی جو آئی, اس میں شدت آئی, وہ اس آئی ایم ایف پیکج پہ عمل درآمد کے نتیجے میں آئی کہ جس کی شرائط پی ٹی آئی حکومت تسلیم کر کے گئی تھی اور ہمارے پاس چوائس نہیں تھی کہ ہم اس سے باہر نکل سکیں. جب آپ 100 روپیہ ڈیزل اور پٹرول کی قیمت بڑھائیں گے تو اس کے نتیجے میں ایک کاسٹ پش انفلیشن ہوگی, کیونکہ تیل کی قیمت بڑھانے سے بجلی کے نرخ بھی بڑھتے ہیں. تو دوسری جو وجہ ہے یہ بھی پی ٹی آئی حکومت کی انڈیوسڈ ہے کہ جس نے ایک ایسا آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا جس میں یہ اقدامات ہمیں اٹھانے پڑے. تیسری وجہ اس کی, جیسے میں نے ابھی کہا, کہ لیک آف انفورسمنٹ ایٹ پنجاب ایڈمنسٹریشن لیول ہے. پنجاب 52% ہے. جو سپلائی چینز ہیں ان کو پنجاب کا جو نظم و نسق ہے وہ سٹیبلائز کرنے میں ایک بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے, اور وہاں پر بدقسمتی سے ایک ایسی حکمرانی ہے کہ جو غیر سنجیدہ ہے, مس گورننس پہ ہے, وہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے اور ان چیزوں پہ توجہ نہیں. اور چوتھی جو وجہ ہے مہنگائی کی, وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ہم ایک گلوبل انفلیشن سائیکل کے اندر ہیں. اس وقت امریکہ بھی مہنگائی سے چیخ رہا ہے, برطانیہ بھی مہنگائی سے چیخ رہا ہے, یورپ بھی چیخ رہا ہے. تو ایک گلوبل جو انفلیشن ہے ہم بھی اس سے متاثر ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ 4 وجوہات ہیں. یہ مہنگائی ہم نے آ کے پیدا نہیں کی ہے, یہ وہی ہے کہ جو ہمیں ورثے میں ملی ہے, یا وہ اقدامات ہیں جو اس آئی ایم ایف معاہدے کے تحت ہمیں کرنے پڑے ہیں جن پر عمران خان صاحب دستخط کر کے گئے تھے. جی کیانی صاحب جان سے ڈاکٹر صاحب بولے خلیق کیانی سر صاحب سر یہ بتائیے کہ جو 8th ریویو کے جو بینچ مارکس تھے اس کا تھریش ہولڈ میرا خیال ہے وہ پہنچ گیا, جس میں اب آپ نے کنٹیجنسی میجرز دینا تھی. تو یہ بتائیے کہ اگلے چند دن میں آپ کون سے بجٹری میجرز لے رہے ہیں کہ ان جو 9th اور 10th کی دونوں کی اگر آپ نے کمبائن کرنا تو اس کی ریکوائرمنٹ پوری کی جائے, اور اس کا ریونیو امپیکٹ کتنا ہے, مطلب پبلک کے اوپر کتنا اضافی ہو جائے گا. دیکھیں سر اس کے ساتھ ہی یہ بتا دیں کہ ہر بندے نے دوربین لگائی ہوئی ہے اور وہ دیکھ رہا بتا رہا ہے جی قومی خزانے میں اتنے پیسے رہ گئے ہیں, کوئی کہتا ہے 2 ملین, کوئی 4 بلین. آپ بتا دیں قومی خزانے میں کتنے پیسے ہیں؟ یہ تو ہر ہفتے ڈکلیئر ہوتے ہیں یار, پرنٹ ہوتے ہیں, آپ کو دیتے ہیں آفیشیل نمبر. سر میری بات مکمل ہو جائے. سر 1 جنوری کو ہم ملے تھے عمران خان صاحب سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی شرائط ماننے سے 700 ارب کے نئے ٹیکسز, 40 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں اضافہ اور 250% گیس کی قیمت میں اضافہ. تو کیا آپ اس کو ڈینائی کریں گے سر؟ کوئی بندہ عمران خان صاحب سے بہتر نہیں آپ کو بتا سکتا کہ کتنی انکریز ہونی ہے, کیونکہ وہ کر کے گئے ہیں سارا بندوبست. وہ بوبی ٹریپ بھی لگا کے گئے ہیں, لینڈ مائن بھی بچا کے گئے ہیں, پروگرام بھی ایسا کر کے گئے ہیں کہ پھر اس کو ریورس بھی کر کے گئے ہیں. تو میرا خیال ہے ان کا, لیٹ می ٹیل یو, قریباً کیانی صاحب کا آپ کا اوور لیپنگ بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جہاں تک کلیکشن کا تعلق ہے, ہمارے نمبرز آلموسٹ فائنل ہیں 6 مہینے کے. 5 مہینے میں تو وی ہیڈ اوور پرفارمڈ, میں نے آپ کو بتایا تھا. 6 مہینے میں جو نمبر آیا ہمارا وہ ہے قریباً 3645. لاسٹ ایئر اسی 6 مہینے جو جولائی ٹو دسمبر تھا, فسکل ایئر 21-22, اس کے 2919 تھے. تو دیر از این انکریز آف 24.8% گروتھ. یہ اینول گروتھ سے بہتر ہے. بائی دی وے جو ہماری اینول گروتھ پروجیکٹڈ ہے وہ 22.49 ہے. لیکن دسمبر میں, اب میں ظاہر ہے کہ آئی ایم ناٹ ویری کلیئر, لیکن مجھے گیس ہے کہ کیوں ہے. فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان, رانا صاحب اور جو ساتھی اس کو زیادہ مائنیوٹلی دیکھتے ہیں, دسمبر ہیز نیور بین ہائر ٹارگیٹ دین جون. جون ہیز بین آلویز ہائیسٹ. مجھے نہیں سمجھ آئے, ڈونٹ وانٹ ٹو کرٹیسائز اینی تھنگ, بٹ دسمبر ٹارگیٹ ان دس فسکل ایئر, اف یو سی دا منتھ وائز, ہیز بین دا ہائیسٹ. اچھا, وجہ میں اب I support why probably it was done like this. I was not here in that micro budget preparation. لیکن جو 4C لگا تھا, جو سپر ٹیکس لگا تھا 10%, وہ قریباً 270 سے 290 بلین کی اس کی کلیکشن جو ہے ایکسپیکٹڈ تھی, اور وہ ساری کی ساری اس کوارٹر میں, اس منتھ میں لے لی گئی کہ دسمبر میں ڈیو ہے تو آ جائے گا. اب وہ سٹے ہو گئے. آپ کو پتہ ہی ہے
کہ وہ سندھ ہائی کورٹ سے اسٹے ہو گئے، پھر آرڈر بھی آ گیا، پھر انہوں نے پھر ہم نے اپیل میں جانا ہے. تو ایک وہ حالانکہ وہ فسکل میٹر ہے، آئی ایم شیور انشاءاللہ ریزالو ہو جائے گا، اور یہ خاص کر ایفلوئنٹ ٹیکس پیئر کے اوپر ہے، تو دے شوڈ بی ایبل ٹو پے دس منی. ایک تو یہ ہے، وہ وجہ ہے کہ ہمارا جو ایز آف 6 months کا جو ہے، لیکن اوور آل جو میں نے آپ کو نمبر دیا تھا، وی آر ویری مچ آن ٹریک. انشاءاللہ وی ول ریکور دیٹ اینڈ انشاءاللہ ویل پرفارم بیٹر. اب آ گیا کہ جی کتنے ٹیکسز جو 700 بلین کے وہ بات کر رہے ہیں، وہ پتہ نہیں ان کا بیسس آف ورکنگ کیا ہے، لیکن شاید ایک یہ ہو سکتا ہے کہ 4C نہیں ملا. میں مثال دے رہا ہوں، میں گیس کر رہا ہوں کہ جی یہ اگر 270-80 نہیں آتا، چونکہ 6 مہینے میں ریکور کرنے کوئی جی اس کو ڈبل ٹیکس لگائے، وہ ایک جنرل سی ایک اپروچ ہوتی ہے. ہم ویسے ہی ریونیو کو بیف اپ کرنے کے لیے ہم کنسیڈر کریں گے کہ ہم کوئی فلڈ لیوی کے طور کے اوپر کچھ ریکور کریں. 2 چیزیں ریکور کرنے کی ضرورت ہے اس ملک کو، اور وہ مجھے کئی دفعہ شکر ہے ابھی سوال نہیں پوچھا، جو کہ ایک بے پناہ ونڈ فال گین کیا گیا ایکسچینج ٹرانزیکشنز میں، اس کے اوپر گورنمنٹ ضرور کچھ ریکور کرے گی اور ٹھیک ٹھاک ریکور کرے گی. اور ایک فلڈ لیوی جو کہ ہمارے اتنے برے حالات ہیں، 90 بلین خرچ کیا ہے اس سال میں ریکنسٹرکٹ، وہ تو ریسکیو ریلیف تھی، یہ اب ہم بات کر رہے ہیں ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن. تھوڑا سا 90 بلین کے قریب ایسٹیمیٹ ہے کہ اس سال بھی خرچ ہوگا. تو ان ریسورسز کو ظاہر ہے کہ اگر ہم خود نہیں کوئی ایفرٹ کریں گے، دوسرے کہیں گے یہ خود نہیں کریں ہم کیوں کریں. اس کے لیے ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ، جب ہوگا تو آپ سے شیئر کریں گے، لیکن ایسا کوئی چیز نہیں کریں گے جو کہ کامن مین کے اوپر جو بوجھ پڑے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ون ڈاکٹر صاحب اشرف مالکم ریاض تیم سر ڈاکٹر صاحب سر آئی ایم ایف کے کون کون سے ایسے مطالبات ہیں جو ہمارے لیے ماننا مشکل ہو رہے ہیں؟ سیکنڈلی، اگر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانے کے لیے، تو کیا حکومت وہی غلطی نہیں کر رہی جو پی ٹی آئی نے 2018 میں کی تھی، دیر کر کے اتنا نقصان کر لے کر ریکوری نہیں ہو پا رہے؟ اب ہم پھر دیر کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سر اور چیز، دوسرا سر ہمارے بینکس نے کچھ ڈالرز کی ہولڈنگ کی تھی، ان کی ایک انکوائری کمیٹی بھی بنی تھی، ان کو کچھ سزا ہوئی، اس کا نتیجہ ہے کچھ، کتنی ان کو پنشمنٹ ہوئی ہے، کتنی ریکوری ہوئی ہے ان سے؟ جی اشرف صاحب ایک سیکنڈ جی، پھر کائنڈلی پھر کر لیں. جو آپ نے پہلا سوال کیا کہ کیا ہے جی تاخیر جو ہے، وہ پھر دیکھیں آپ خود دیکھیں کہ کیا ہم ان حالات میں قوم کے اوپر بوجھ ڈال سکتے ہیں، اور ڈالنا چاہیے. میں تو ذاتی طور پہ اس کے حق میں نہیں ہوں، اور میں نے پیٹرولیم پروڈکٹس میں ثابت کر دی الحمدللہ. جہاں تک آپ کا ڈالر کی ہولڈنگ کا تعلق ہے، وہ میں نے عرض کیا کہ جو ٹرانزیکشنز ایک اسپیکولیشن کے تحت کی گئی وہ ہمارے نوٹس میں ہیں، ہم نے نمبر سارے لیے ہوئے ہیں، چیک ڈیٹا ایز لیٹ ایز 2 دن پہلے ہم نے اکٹھا کیا، ہم اکٹھا کر رہے تھے. ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے. ہم اکیلے نہیں ہیں. آئی کین کوٹ 6 کنٹریز ان دا ورلڈ جو بہت زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، جب وہاں بھی ونڈ فال گین اس طرح لیا جاتا ہے تو پھر جو قوم ہے، جو خزانہ ہے پبلک کا، وہ ٹریجڈی آتی ہے اور لیتی ہے اس کا حصہ واپس. ہم لیں گے انشاءاللہ. وہ ہے جی ابھی جب ایکشن لیں گے تو پبلک ہو جائے گا. جب ایکشن لیں گے، ابھی دیکھیں ابھی ضرور ڈرانا ہے کو 2-4 راتا جنیاں بھی 10-15 انہوں نے آرام نہ سوان دیو. جی ہاں جی ڈاکٹر صاحب ایک شارٹ کویسچن یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی پروگرام کی تاخیر کے حوالے سے ملکم صاحب نے بھی بات کی، آپ نے بھی بتایا، کیا یہ تعطل کی وجہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر کو آپ نے پاور ٹیرف دیا ہے 19.9 روپیز پر یونٹ، 100 بلین روپے کی وہ ایک ٹیکسٹائل سیکٹر کو سبسڈی بنتی ہے یا ان کو ریلیف ہے، 5 ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر اس پہ شامل ہیں. تو کیا آپ سر یہ بتائیں گے کہ اس کی وجہ سے یہ تاخیر ہوئی ہے یا ان کی یہ ڈیمانڈ ہے، کوئی ایگریمنٹ بریچ ہوا ہے جو اس کے حوالے سے؟ میں عرض کرتا ہوں جی 2 چیزیں ہیں. ایک تو بالکل اس کی وجہ سے نہیں ہوئی. نمبر 2 یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا، یہ کیبنٹ میرے آنے سے پہلے فیصلہ کر چکی تھی. 9 سینٹ تھے، 9 سینٹ کو کنورٹ کیا گیا 1999 پیسے میں. وی شوڈ اسٹاپ تھنکنگ ان ڈالر ٹرمز. ہم اب جاگ جائیں، ہم روپے کی اللہ کرے کہ وقت ہے کہ جب روپیہ بھی دنیا میں ٹریڈ ہونا شروع ہو جائے لائک چائنیز کرنسی. تو یہ ہم نے صرف ایک کام کیا کہ 9 سینٹ کو کنورٹ کر کے روپے میں کیا. کیبنٹ جو ڈیسیژن ہے وہ مجھ سے بہت پہلے، کئی مہینے پہلے کا ڈیسیژن ہے کہ 5 ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز کو آپ کو یاد ہوگا کہ 9 سینٹ میں بجلی دی جائے گی. کوئی نئی ریلیف نہیں دی، اور وہ
IMF के नोटिस में है, कोई ऐसी नई बात नहीं है। इससे ओनली कन्वर्शन 220 टाइम 9 सेंट इज 1999 पैसे 20 रुपये बनते से उन्हें कहा जी इनू 1999 कर दो 20 ना करो। मैं कहा तुम बाटा का रेट करना तो कर लो, मैंने कोई इतराज़ नहीं, मैंने मान लिया। बहुत शुक्रिया जी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार काबीना अरकान के हमरा इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने की अफवाहें बेबुनियाद हैं, ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 50 लाख नौकरियों के हवाले से झूठ बोला। नाकिस पॉलिसियों ने मुल्क की मईशत को 24वें से 47वें नंबर पर पहुंचा दिया। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अक्सर शोबों में कमी आई, फर्नीचर और दूसरे शोबों में इजाफा भी हुआ। नून लीग ने फीकस आमदनी में 27.3% इजाफा किया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार काबीना अरकान के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने अपनी तफसीलात बतौर वज़ीर ख़ज़ाना कौम के सामने रखे हैं। जी हाँ जनाब, और ख्वाजा साद रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू की है, ये आपके साथ शेयर करते हैं। एयरपोर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास रहेंगे, लेकिन हमारी सर्विसेज जो है उसकी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो जाएंगी, और ये सारी दुनिया का मॉडल है। यही काम इंडिया ने किया हुआ है। मदीना एयरपोर्ट भी इसी तरह आउटसोर्स हुआ हुआ है। यूरोप के कई जो एयरपोर्ट्स हैं वो उनके ऑपरेशंस आउटसोर्स हैं। ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है, किसी चीज़ को बेचा नहीं जा रहा, ये निजकारी नहीं है। अब कितनी बार एक बात की तरदीद करें। अब आ जाएं ये जो नई कोचेज़ आई हैं रेलवेज़ की, ये 2017 में हमने इसको कंसीव किया था। मुझे अच्छी तरह याद है, इसकी निटी ग्रिटी तक में मैं उस वक्त गया था ताकि बेहतरीन चीज़ पाकिस्तान को मिले। 2021 में कहीं एग्रीमेंट हुआ जो हो जाना चाहिए था 18 के एंड पे, अब वो 46 आई हैं। बाकी टोटल 230 हैं, 46 निकालें, बाकी जो बचती हैं वो पाकिस्तान में बनेंगी। और TOT साथ है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, यहीं बनेंगी। बिल्कुल फिट है अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि सुपर्ब है माशाल्लाह। हमारे इंस्पेक्टर्स वहाँ गए हैं, कोई एक आदमी है, ट्रेनिंग भी हुई है, इंस्पेक्शन भी हुई है, सब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और ये चलेंगी इंशाल्लाह ग्रीन लाइन के अंदर जो सुपीरियर सर्विस होगी अल्लाह के फजल से इसी महीने चलेंगी। लेकिन हमने हर चीज़ को इंस्पेक्शन के बावजूद टेस्ट करना होता है, क्योंकि ब्रॉड गेज दुनिया में और कहीं नहीं है सिवाय पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के। चाइना में ब्रॉड गेज तो नहीं है जहाँ से ही आई हैं, तो वहाँ पे इंस्पेक्शन हुई है, वहाँ सिमुलेटर पे इनका टेस्ट हुआ है, वहाँ पे अदरवाइज़ इनका टेस्ट हुआ है। लेकिन हमने अपने ट्रैक्स पे चलानी नहीं है, पहले पूरी सेफ्टी का सारा बंदोबस्त करेंगे, वो हमने कर लिया है, सब चीज़ बिल्कुल ठीक है। और वो एक तमाशा लगा दिया है, एक साहब ने आप में से ही उन्होंने एक फॉल्स खबर दी है, और उसके बाद जो PTI के स्पॉन्सर्ड पेजेस हैं उन्होंने जनाब उसको वायरल कर दिया है। तो मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस पर हम बिल्कुल लीगल एक्शन ले रहे हैं। मैं अभी रेलवे हेडक्वार्टर से आया हूँ। जो लोग ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं उनके खिलाफ साइबर क्राइम के तहत हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिम्मेदारी से ये कह सकता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है इन कोचेज़ के अंदर, और ये इंशाल्लाह इसी महीने ग्रीन लाइन के अंदर चलेंगे। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है लोकल बॉडीज़ एक्ट के ऊपर कराची में, उस पर MQM का भी एक मौक़िफ़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी एक मौक़िफ़ है। हम ज़ाहिर है बीच में फैसिलिटेशन की कोशिश कर रहे हैं। हमारी एक टीम गई थी, मैंने भी जाना था, लेकिन फिर वो टीम हमारी वापस आ गई, तो हमने उनको